بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میلوں ایک ایک حدیث کے لیے میلوں چلتے تھے، میلوں ایک حدیث کسی کے پاس ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت براہ راست کرتا ہے، بیچ میں واسطہ نہیں ہے، تو اس کے لیے میلوں کا سفر کرے۔ ابن مسعود فرماتے کہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ کسی کے پاس ہے تو میں ضرور اونٹ لے کر کے وہاں جاؤں گا، اور اس سے وہ چیز لے لوں گا، کیوں کہ اس علم پر نجات ہے، اس علم پر نجات ہے، اس لیے اس کی طلب پیدا کرائی گئی۔ دین کی محنت کے ذریعے سے اللہ کے انعامات، اللہ کے اکرامات، اور حق ادا نہ ہونے کی صورت میں کیا سزا ہوگی، کیا عقاب ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ ان کا اسلوب ہے کہ وہ اپنی بات کو کیسے پیش کریں گے، کہ بشارتوں کے ساتھ پیش کریں گے کہ اللہ آپ کو یہ دیں گے، اللہ آپ کو یہ دیں گے، تو آدمی میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے۔ ترغیب کا علم پہلے اتارا گیا، ترغیب کا علم پہلے اترا، فضائل کا علم یہ پہلے آیا، اس کے بعد میں احکامات کا علم آیا۔ کہ فضائل کا علم محنت کے ساتھ دیا، اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا۔ یہی طریقہ ہے کہ کسی چیز کا شوق پیدا ہو جاوے، کسی چیز کا خوف پیدا ہو جاوے یقین کے ساتھ، تو اب آدمی اس کو لیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ اس لیے دعوت میں فضائل کا علم استعمال ہوا کہ اللہ یہ دیں گے، من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کی دعوت میں، جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور دوسری بات نہیں، اس کے لیے جنت ہے۔ تو محنت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی تھی، اسے لوگ تیار ہو جاتے تھے بات قبول کرنے کے لیے، حالانکہ بہت رکاوٹیں تھیں، بہت مشکلات تھی، لیکن لوگ اس شوق میں تیار ہو جاتے تھے، اور اس شوق میں قائم بھی رہتے تھے، اس پر استعداد پیدا ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے اترا ہے فضائل کا علم، اس نے لوگوں میں استعداد پیدا کی۔ پھر جو استعداد پیدا ہوتی گئی، اوپر کے احکام آتے گئے۔ عبادات پہلے آئیں، سب سے پہلے نماز آئی، اس کے بعد باقی فرائض، زکوٰۃ اور روزے، پھر حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، اور آپ نے حج عملاً لوگوں کو کرا دیا۔ تو عبادات کا علم آیا، پھر جو لوگوں میں استعداد پیدا ہوتی گئی، باقی علوم اللہ تعالیٰ نے اتار کر کے اصولی طور پر اس کو پورا کر دیا۔ تو اب یہ امانت ہو گئی ہمارے پاس۔ پھر اللہ نے اپنے قدرت سے اس علم کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن کریم تو ہے ہی محفوظ، اور قرآن کی برکت سے سنتوں کی حفاظت ہوئی، تاکہ قرآن کا صحیح مفہوم، قرآن کا صحیح مصداق لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن کی برکت سے سنتوں کی حفاظت ہوئی۔ صحابہ میں اور صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت میں آخر تک ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس دین کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس امت میں علماء کا وجود یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، کہ اللہ ایسے علماء پیدا کریں گے، جیسے قرآن کریم معجزہ ہے، ایسے قرآن کے مصداق کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، قرآن شریف کے لیے راہ بنانے والے دنیا میں، ان کی حمایتی، ایسے علماء اللہ پیدا کریں گے۔ تو علماء کا پیدا ہونا اور علماء کا وجود یہ بھی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بڑی چیز ہے یہ۔ چنانچہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ آدمی اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا، کہ ایک آدمی لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو، ان کے سینے میں لاکھوں حدیثیں ہیں، کہتے مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ ہاں، ایک دور یہی تھا کہ لاکھوں حدیثیں لوگوں کے سینوں میں محفوظ، اور ذرا فرق نہیں، پوری امانت داری اور سچائی کے ساتھ۔ پھر دوسرا دور آیا کہ اس حدیثوں کی شرح، حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے وہ علماء پیدا ہوئے۔ ایسے ہی حیرت انگیز کہ آدمی کس ملک کا ہے اور وہ اس کی کیسی قابلیت ہے، وہ کیسے کتابیں لکھی ہے۔ شیخ محمد طاہر پٹنی ہمارے گجرات کے، وہ حدیث کے کلمات کی شرح کر رہے ہیں،
مجموع البحار ان کی مشہور کتابیں 5 جلدوں میں، وہ گجراتی ہیں، پٹن میں آرام کرتے ہیں، وہ مجموع البحار ان کی کتاب ہے۔ راغب اصفہانی اصفہان کے ہیں، فارسی ہیں، وہ قرآن کے مفرد کلمات کی لغوی تشریح کرتے ہیں، عجیب و غریب۔ سب علماء اس کی کتاب کو مرجع بنائے ہوئے ہیں کہ راغب نے یہ کہا ہے، راغب نے یہ کہا ہے، راغب نے یہ کہا ہے، اور ہے کہاں سے؟ یہ فارسی ہے۔ اللہ نے اس کو صلاحیت دی، اس لیے کہا کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء کا وجود یہ معجزہ ہے کہ اللہ ایسے لوگ اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کریں گے، کہ آپ کے دین کو قیامت تک بقا ہے، تو اس کے باقی رہنے کا یہ سامان ہے کہ اس کی حمایتی پیدا کریں گے، اس کے مددگار پیدا کریں گے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ تو اس لیے امت میں علماء کا وجود کہ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، حیرت انگیز چیز کہ وہ اپنے اپنی خدمتوں کے ذریعے سے دین کی حمایت کریں گے اور دین کا صحیح مصداق لوگوں کو سمجھائیں گے ہر زمانے میں۔ تو یہ بڑی نعمت ہے علم۔ اس علم میں رجحان آخرت کی طرف ہوگا۔ جو علوم دنیا کی ترقی کے ہیں وہ الگ ہیں، وہ لوگوں نے ایجاد کیے۔ ہمارا یہ علم کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے ہے تاکہ اس میں خدا کی نافرمانی نہ آئے، حدود اور قیود باقی رہیں، اس کے لیے ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، کہ اللہ میری دنیا سنوار دے، کیوں کہ میرا گزارا اس میں ہے۔ دنیا میں آدمی کا گزارا ہے تو وہ کیسے گزارا کرے؟ تو اس کی دنیا کا گزارا صحیح ہو جاوے۔ ہاں، دنیا مقصود نہیں ہے اس علم میں، کیونکہ دنیا وسائل کا نام ہے۔ دنیا کس کا نام ہے؟ وسائل کا نام، اور دنیا وسائل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس وسائل میں کہ اس وسائل میں امر الہی ہو تاکہ یہ دنیا صاف ستھری رہے، جی ہاں، اور آخرت بننے کا ذریعہ بنے۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، کہ میری اعانت فرما میرے دین کے کام میں دنیا دے کر، کہ دنیا کو کیوں لینا ہے؟ کہ اس کو دین سے اعانت لینی ہے، اپنے دین کی اعانت کے لیے یہ دنیا لی جائے گی، کیونکہ مقصود دین ہے، تو مقصد میں یہ مددگار بنے۔ وہ دنیا بہت اچھی ہے، حدیثوں میں ہے کہ دنیا کیا ہی اچھی چیز ہے جبکہ وہ آخرت کا ذریعہ بنے، وہ کتنی بری چیز ہے جبکہ وہ آخرت سے روکے۔ جب وہ آخرت سے روکے تو وہ غرور ہے، یعنی دھوکہ ہے کہ اصل چیز سے روک رہی ہے، اور اس پر یہ مطمئن ہے کہ یہ دھوکے میں ہے۔ دھوکے کی علامت یہ ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا۔ دھوکے کی علامت یہی ہے کہ مقصد حاصل تھا، مقصد حاصل نہیں ہوا، نقصان آ گیا۔ اس دنیا کو دھوکے کا سامان بتایا جبکہ اس میں دین نہ ہو۔ پھر دنیا کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے آخرت بنانے کے سامان میں ایمان اور علم دیا گیا ہے۔ ایمان اور علم آخرت بنانے کا سامان ہے۔ ایمان کہ آخرت کیسے بنے گی؟ کہ آخرت بنے گی ایمان سے اور علم سے۔ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور علم نہیں ہے تو علم نہیں ہے تو جہالت ہے۔ یہ جہالت تو جہنم کا سودا ہے، جی ہاں، جنت کا سودا نہیں، یہ جہنم کا سودا، کہ جہالت کا معال اور نتیجہ جہنم۔ سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نیکو عاقبت کم بود۔ ارے کریمہ پڑھائی جاتی تھی ہمارے مدرسوں میں، تو اس میں علم کی شان بتائی کہ علم جہالت، کہ جہالت جو ہے وہ جہنم کا سودا، یہ جہنم کا سامان ہے۔ کیوں کہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں جس کو نام لکھنا نہ آتا ہو، دستخط کرنا نہ آتا ہو، انگوٹھا چھاپ، یہ نہیں، وہ جاہل نہیں ہے۔ جاہل کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو اپنی زندگی کے حقوق